فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد حضرات گرامی، حسب دستور قدیم اور حدیث ہے کہ جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ ان مجالس میں بہت سے افراد ہر سال دام درہم سخنے مولا حسین کی محبت کی غرض سے بہت سے خدمات انجام دیتے ہیں۔ نام بنام سب کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا وہ تمام نوجوانان جنہوں نے روضہ کاظمین سے لے کے ٹاپے علی گلی تک، یتیم خانے تک، کاظمین کے آخری دروازے تک عزاداران سرکار سید الشہداء کے لیے سبیلوں کا انتظام کیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ جناب عباس کے صدقے میں جناب سیدہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ لشکر حسینی کی جانب سے بھی سبیل کا انتظام ہے، ان افراد کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ حسین آباد ٹرسٹ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ جو ان مجالس میں کافی تعاون فرماتے ہیں، اور ہمارے دوست ہمارے عزیز جناب عرشی رضا صاحب جو ہر سال اس خمسے کے سلسلے میں بے پناہ خدمات انجام دیتے ہیں، چنانچہ اشتہارات کا ذمہ انہوں نے اٹھا رکھا ہے، لہذا تمام مومنین تک جو اس خمسے کی اطلاع پہنچتی ہے ان کے ذریعے پہنچتی ہے۔ آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ ان کی والدہ کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے پورے خاندان کو توفیق عطا فرمائے، اور جناب سیدہ ان کے اجر میں اضافہ فرمائیں۔ اور مجلس کے بعد باہر توحید المسلمین ٹرسٹ کی جانب سے ایک میڈیکل کیمپ بھی لگا ہوا ہے، جس میں جو افراد بیمار ہیں اگر وہ دوا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ٹی ایم ٹی کی جانب سے باہر میڈیکل کیمپ میں جا کے وہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ حضرات بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام، اور خصوصاً بتوفیق معصوم عالم شہزادی اولیاء حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حسینی اکادمی کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس کی آخری مجلس ہے، اور پہلی مجلس ہی سے کثیر تعداد میں آپ ایمان اور امتحان کے عنوان سے ایک گفتگو کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے روزانہ سورہ عنکبوت کی جس آیت کے ذیل میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اس میں بہت وضاحت کے ساتھ، بہت تاکید کے ساتھ مومنین کو، صاحبان ایمان کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اور اعلان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے کیا یہ گمان کر رکھا ہے، کیا یہ سوچ رکھا ہے کہ صرف اتنے پر کہ وہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ان کا امتحان لے گا، ان کو امتحانات کی منزلوں سے گزرنا پڑے گا۔ پورا موضوع آپ کے ذہن میں محفوظ ہے کہ ایمان کے بعد اطمینان کی منزل نہیں ہے، ایمان کے بعد امتحان کی منزل ہے۔
لہذا ہر صاحب ایمان کو آمادہ امتحان رہنا چاہیے۔ اب عزیزوں، یہ جو امتحان ہوگا تو مقصد امتحان یہ ہے، آزمائش کا مقصد یہ ہے، مومنوں کو پرکھنے کا مقصد یہ ہے کہ امتحان سے گزر کے مومن اصل کا ایمان اور نکھر جائے۔ مقصد امتحان یہ ہے کہ امتحان کی منزلوں سے گزر کے مومن اصل کا چہرہ ایمان اور سنور جائے۔ امتحان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب مومن منزل امتحان سے گزرے اور وہ ثابت قدم رہے گا تو اس کے ایمان میں اور نکھار آئے گا، اس کے عقائد میں اور سدھار آئے گا۔ چنانچہ جن کے روضے کی شبیہ میں یہ مجلسیں ہوتی ہیں، یعنی باب الحوائج حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، ان کی حدیث موجود ہے کہ ساتویں امام نے اسی سورہ عنکبوت کی آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ مومن کا امتحان بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے سونے کو آگ میں ڈال کے پرکھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ سونا جس طرح سے آگ میں رکھ کے پرکھا جاتا ہے تو اگر سونا اصل ہوتا ہے تو وہ اور نکھر جاتا ہے، ویسے ہی مومن کو مصائب کے امتحانات سے گزارا جائے گا تاکہ اگر اصل مومن ہے، مومن اصل ہے، تو اس کا ایمان اور نکھر جائے گا۔ تو اگر ایمان کے سونے میں کھوٹ ہے تو وہ بھی وہیں پتہ چل جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں ذرا بآواز بلند صلوات کا سہارا دے دوں۔ بھائی مقصد امتحان مومن کو تکلیف دینا نہیں ہے، مقصد امتحان مومن کو اذیت دینا نہیں ہے۔ یہ امتحان اس لیے نہیں رکھا گیا کہ اب ایمان لائے ہو تو مصیبتیں بھی اٹھاؤ، اب ایمان لائے ہو تو تکلیفیں بھی اٹھاؤ، اب ایمان لائے ہو تو اذیتیں بھی اٹھاؤ۔ یہ امتحان ہے مومن کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے، مومن کو اذیت دینے کے لیے نہیں ہے، یہ مومن کو آزمانے کے لیے ہے۔ بھائی وہ دین جس نے مومن کے امتحان کا اعلان کیا، اس دین کو تو اللہ نے زحمت بنا کے بھیجا ہی نہیں، اسے رحمت بنا کے بھیجا، اسی لیے رحمت للعالمین کے ہاتھوں سے بھیجا ہے۔ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ کسی مومن کو، کسی کلمہ پڑھنے والے کو، کسی عبادت گزار کو بنام دین کوئی تکلیف ہو، بنام دین کوئی زحمت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ خود سرکار ختمی مرتبہ حضرت رسالت مآب جناب احمد مجتبی، متوجہ ہو جائیں تو میں گفتگو کو شروع کروں کہ جب نمازیں پڑھتے تھے، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ پیغمبر رات کے اندھیرے میں اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا تھا، آپ کے پیر متورم ہو جاتے تھے۔ تو حکم نازل ہوا کہ میرے حبیب، ہم نے حکم نماز اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ تکلیف اٹھائیں۔ یعنی جب پیغمبر اسلام نے نمازوں میں اضافہ فرمایا تو حکم آیا کہ اتنی نمازیں نہ پڑھیے، اتنے سجدے نہ کیجئے، اتنی عبادت نہ کیجئے۔ اب یہ عجیب منزل ہے کہ ایک طرف اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اتنی عبادت نہ کیجئے، ہم نے یہ احکام اس لیے نہیں بھیجے کہ آپ کو تکلیف اٹھانا پڑے۔ ایک طرف اللہ نے جس نبی کو عبادت کے لیے روکا، اسی کو غدیر میں ولایت کے لیے ٹوکا۔ ہو جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا کوئی کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایک طرف وہ نماز پڑھیں روک دیا جائے، نماز میں کثرت فرمائیں روک دیا جائے، عبادت میں اضافہ ہو روک دیا جائے، ایک تپتے ہوئے میدان میں ٹوک دیا جائے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلہ سامنے کا ہے، مسئلہ سامنے کا ہے کہ نہ عبادت کے معاملے میں تکلیف گوارا ہے، نہ علی کی ولایت کے معاملے میں تاخیر گوارا ہے۔ اللہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یا علی یا اللہم صل علی۔ نہ اسے یہ گوارا کہ اس کی عبادت کے معاملے میں کسی کو تکلیف ہو،
نہ یہ گوارا کہ مولا علی کی ولایت کے معاملے میں تاخیر ہو۔ دیکھیے اللہ نے اپنا یہ دین، یہ جو مومن کا امتحان ہے، یہ تکلیفوں اذیتوں کے لیے نہیں ہے، یہ دین مومن کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آیا۔ دین کو تو اللہ نے اتنا آسان بنایا کہ دین میں جو سب سے افضل عبادت ہے وہ نماز ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج نماز۔ الصلاۃ عمود الدین، دین کا ستون نماز۔ سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور نماز میں بھی سب سے افضل نماز جماعت ہے۔ اور جو ہمارے ہیں آپ، نماز میں بھی فرادہ نماز کا وہ مرتبہ نہیں ہے جو نماز جماعت کا مرتبہ ہے۔ سب سے زیادہ ثواب جماعت کی نماز میں ہے۔ حکم ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو، مگر جماعت کی نماز کے لیے قبلہ علماء کرام صاحبان فہم تشریف فرما ہیں، جماعت کی نماز کے لیے حکم ہے کہ دیکھو جب جماعت کی نماز پڑھانا، یہ پڑھانے والوں کے لیے حکم ہے، یہ امام جماعت نماز کے لیے حکم ہے کہ جب نماز پڑھانا تو بہت طولانی نماز نہ پڑھانا، واجبات پر اکتفا کرنا، مستحبات پر زور نہ دینا۔ اور جب ہمارے یہاں صاحبان علم بیٹھے ہیں کہ جب فرادہ نماز پڑھنا تو چاہے جتنی دعائیں پڑھنا، چاہے جتنے مستحبات ادا کرنا، لیکن جب دوسروں کو نماز پڑھانے کھڑے ہونا تو نماز ہلکی پڑھانا۔ یہ حکم شریعت ہے کہ نہیں؟ جب نماز جماعت پڑھانا تو بہت زیادہ مستحبات نہ پڑھانا، واجبات پر اکتفا کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پیچھے پڑھ رہے ہیں ان میں صرف جوان نہیں ہے، ضعیف بھی ہیں۔ اور ہمارے یہاں جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس میں صرف صحت مند نہیں ہے، بیمار بھی ہیں۔ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس میں صرف مقامی نہیں ہے، مسافر بھی ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ گرامی پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، ہمارے قبلہ مولانا مرتضیٰ پاروی صاحب، مولانا قمر عباس صاحب، فرزند خطیب اکبر مولانا یاسو عباس صاحب قبلہ، مولانا رحمت صاحب قبلہ، دیگر صاحبان علم و فہم بیٹھے ہیں۔ یہ قانون ہے نماز جماعت کا کہ جب جماعت کی نماز پڑھانا تو دیکھو بہت طولانی نہ پڑھانا، جب خود پڑھنا تو خوب پڑھنا، جب خود پڑھنا تو خوب پڑھنا۔ قنوت کے لیے حکم ہے کہ قنوت کو طولانی کرنا۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا سب سے اچھی نماز، بہتر نماز، فرمایا وہ جس کا قنوت طولانی ہو۔ جب خود پڑھنا تو چاہے جتنی دعائیں پڑھنا، چاہے جتنے مستحبات ادا کرنا، لیکن جب دوسرے کو نماز پڑھانا تو ذرا ہلکی نماز پڑھانا، چھوٹے چھوٹے سورے پڑھنا، چھوٹا چھوٹا ذکر کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پیچھے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ اب ایک طرف جماعت کا یہ حکم ہے کہ نماز میں جماعت میں طول نہ دینا، اور ایک دن خود حکم دینے والا سجدے کو طول پہ طول دیا جائے۔ ایک دن خود حکم دینے والا سجدے کو طول پر طول دینا ہے۔ بھائی وہ بھی فرادہ نماز نہیں تھی، جماعت کی نماز تھی، مستحب نماز نہیں تھی، واجب نماز تھی، وہاں سجدے کو طول پر طول۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ ہمیں حکم دیا کہ جب نماز جماعت پڑھانا تو ہلکی پڑھانا، طولانی نہ ہو، اس لیے کہ جو پیچھے ہیں صرف جوان نہیں، ضعیف بھی ہیں، صرف مقامی نہیں، مسافر بھی ہیں، صرف صحت مند نہیں، بیمار بھی تو ہیں۔ آپ کے پیچھے بھی تو صرف جوان نہیں، ایک سے ایک ضعیف ہیں، صرف صحت مند نہیں، بیمار ہیں۔ ارے ایسے بیمار کہ بغض علی کی بیماری ہے۔ رہیے گا، آپ کے پیچھے جو ہیں اس میں صرف جوان نہیں، ضعیف بھی ہیں، صحت مند نہیں، بیمار بھی ہیں۔ ارے سب مقامی نہیں ہیں، کچھ جہنم کے مسافر بھی ہیں۔
کیا مسئلہ ہے؟ ہم سے کہا نماز جماعت میں طول نہ دینا. کہا میرے پشت کے ممبر پر دیکھو مولا حسین بیٹھے ہیں. بھئی ایک نماز جماعت میں اختصار کا حکم، ایک نماز جماعت میں طول. مسئلہ سامنے کا ہے. بھئی نماز جماعت میں اختصار کا حکم اس لیے دیا کہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہونے پائے. سجدے کو طول اس لیے دیا کہ عظمت حسین چھپنے نہ پائے. ہزاروں مرتبہ سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا کہ مولا حسین پشت پیغمبر پہ تھے. ہزاروں مرتبہ سنا. اس میں پیغام کیا ہے وہ میں سنا رہا ہوں آپ کو. یہ جو پشت رسول پر مولا حسین اور ان کی وجہ سے نماز کو طول دیا گیا، اس میں پیغام کیا ہے؟ بھائی پیغام یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ادھر محرم آیا، ادھر مجلسیں ہوئیں، ادھر عزاداری ہوئی، ادھر ذاکری ہوئی، ادھر نوحے ہوئے، ادھر ماتم ہوا. لوگوں نے کہا صاحب صرف ماتم نہ کیجئے، حسین کی نماز بھی یاد رکھیے. صرف روئیے نہیں، حسین کا سجدہ بھی یاد رکھیے. ہماری خواہش یہ ہے کہ مجلس میں حسین کو یاد رکھا جائے. اللہ کی خواہش یہ ہے کہ نماز میں حسین کا یاد. ہماری خواہش ہے کہ مجلس میں نماز کو یاد کریں، مجلس میں سجدے کو یاد کریں. اللہ کی خواہش ہے کہ نماز میں بھی حسین کو یاد رکھنا. آپ دلیل مانگے. بھائی دو نمازیں سال میں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی سال بھر پڑھے نہ پڑھے، ان دو نمازوں میں ضرور ہوتا ہے. ایک نماز عید الفطر، ایک نماز عید قربان. عیدوں کی نمازوں میں تو سب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مجمع ان عید کی نمازوں میں ہوتا ہے. مگر اس میں بھی تاکید ہے کہ جب تک زیارت وارثہ نہ پڑھنا تب تک گھر نہ جانا. بھائی عید کی نمازوں میں بھی امام حسین کی زیارت کو رکھا. یہ جملہ چاہے جیسے رکھیے گا سنیے گا. عید کی نمازوں میں بھی زیارت حسین کو رکھ کے ایک پیغام دیا کہ مجھے کوئی خوشی غم حسین کے بغیر گوارا نہیں. اللہ کو کوئی خوشی بھی بغیر غم حسین کے گوارا نہیں ہے. اللہ کو کوئی خوشی غم حسین کے بغیر گوارا نہیں. تو عزیزان گرامی دین تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا. یہ امتحان مومن کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے، یہ امتحان مومن کا رتبہ بڑھانے کے لیے. چنانچہ سبط رسول الثقلین حضرت مولا حسین علیہ السلام، سنیے گا، تشریف فرما تھے. اتنے میں ایک سائل آ گیا، ایک فقیر آ گیا. اس نے حضرت سے کہا کہ مجھ پر اتنا اتنا قرضہ ہے، آپ میری مدد کر دیں. امام نے کہا بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا. امام نے کہا پہلے میرے کچھ سوالوں کا جواب دے، میں تجھے دینار و درہم دے دوں. لے یہ عطا سے پہلے بھی امتحان. اس نے کہا حضرت مرکز علم آپ ہیں، منبع علم آپ ہیں، شہر علم آپ کا نانا ہے، شہر علم کا دروازہ آپ کا بابا ہے، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. فرمایا میرے نانا نے کہا تھا کہ جتنی معرفت ہوگی اتنی عطا ہوگی. مولا حسین نے فرمایا جتنی معرفت ہوگی اتنی عطا ہوگی. میں پوچھ رہا ہوں تو بتا. کہا حضرت بسم اللہ، کہ یہ بتا کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ پر ایمان لانا اور اس کا اقرار کرنا. کہ یہ بتا کہ انسان کی نجات کاہے میں ہے؟ کہا اللہ پر اعتماد اور توکل علی اللہ. امام نے کہا یہ بتا مردوں کی زینت کیا ہے؟ سنیے گا بھائی، اللہ اکبر. مردوں کی زینت کیا ہے؟
اس نے کہا وہ علم جس کے ساتھ حلم بھی ہو. توجہ سنیے گا. امام نے پوچھا مردوں کی زینت، آپ نے فرمایا وہ علم. اس نے کہا وہ علم جس کے ساتھ حلم بھی ہو. امام نے کہا یہ بتا اگر کسی کے پاس علم اور حلم نہ ہو تو مرد کی زینت کیا ہے؟ فرمایا وہ دولت جس کے ساتھ سخاوت بھی ہو. فرمایا وہ مال جس پہ جذبہ عطا بھی ہو. امام نے کہا اچھا اگر اس کے پاس مال اور عطا نہ ہو تو مرد کی زینت کیا ہے؟ اس نے کہا وہ غریبی جس میں صبر بھی ہو. امام نے فرمایا وہ غریبی کہ جس میں، اس نے کہا وہ غریبی جس میں صبر بھی ہو. امام نے کہا اگر کسی کے پاس ایسی غریبی نہ ہو جس میں وہ صبر نہ کر پائے تو اس نے کہا حضرت اگر کسی کے پاس نہ علم ہو نہ حلم، نہ مال ہو نہ عطا، نہ غریبی ہو نہ صبر، تو اس پر بجلی گرنا چاہیے اور اسے جل کے مر جانا چاہیے. امام نے دولت اٹھائی، دینار و درہم اٹھائے، اس کے دامن میں ڈالے. وہ چلنے لگا تو اپنی انگلی کی انگوٹھی اتاری، اس سے کہا یہ بھی لے جا. جو مانگا تھا وہ بھی دیا، جو نہیں مانگا تھا وہ بھی دیا. یہ ہے امتحان کا فائدہ. سمجھایا جس کا جیسا ایمان ہوگا اس کا ویسا انعام ہوگا. صلوات بھیجے محمد. بابا سے بولا صلوات پڑھے تو میں عرض کروں آپ سے. جس کا جیسا ایمان ہوگا امتحان کے بعد اس کو ویسا انعام دیا جائے گا. امتحان عزیزوں، امتحان کی اتنی اہمیت ہے کہ مومن تو مومن ہے. جناب ابراہیم کے لیے قرآن نے اعلان کیا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا. مگر کیسے بنایا؟ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ امتحان لیا پھر امام بنایا. ابراہیم کا امتحان لیا پھر امام بنایا. کس ابراہیم کا؟ جو عبد بھی تھے، خلیل بھی تھے، رسول بھی تھے، نبی بھی تھے. نبی کا امتحان لے کے امام بنایا اور پیغام دیا کہ نبی تو بغیر امتحان کے امام بنتا نہیں، صحابی کہاں سے بن جائے گا؟ اللہ صلوات کا سہارا دے محمد. سننے والی صلوات پڑھیں تو میں گفتگو شروع ہو جائے. اب جناب ابراہیم کا امتحان لیا. صاحبان علم بیٹھے. کیسے امتحان لیا؟ قرآن نے کہا بے کلمات. کاہے کے ذریعے امتحان لیا؟ کلمات کے ذریعے. کلمات کے ذریعے. اب ذرا یہ نوجوانوں کے سمجھنے کی بات ہے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بے کلمات، کلمات کے ذریعے. یہ لفظ کلمات ایک بار جناب آدم کے ساتھ آیا. قرآن نے کہا آدم کی توبہ قبول ہوئی کلمات کے ذریعے. ابراہیم کا امتحان ہوا کلمات کے ذریعے. اب یہ کلمات کیا ہیں؟ کلمات کسے کہتے ہیں؟ ہم کلمات سمجھتے ہیں جملوں کو، سینٹنس کو، لیکن صرف جملوں کو کلمہ نہیں کہتے. قرآن نے حضرت عیسیٰ کو کلمہ کہا ہے. بھائی جناب مریم کو جب بشارت دی گئی تو یہ کہہ کے بشارت نہیں دی گئی کہ اللہ تمہیں بیٹا دے گا. بے کلمتین، کہ اللہ کلمے کی بشارت دیتا ہے. عیسیٰ کو کلمہ کہا کیوں؟ کہ آتے ہی آغوش مادر میں بولے. معلومہ جو دنیا میں آتے ہی بولے وہ کلمہ ہوتا ہے. کیا سنایا؟ جو آغوش مریم میں بولا وہ بھی کلمہ، جو آغوش محمد میں بولا
اب لوگ کہتے ہیں ابو طالب کا کلمہ دکھائیے، ارے گود پر نظر فرمائیے. سنیں آپ بے کلمات آدم کی توبہ قبول ہوئی کلمات کے ذریعے، جناب ابراہیم کا امتحان ہوا کلمات کے ذریعے. اب کلمات ہیں کیا؟ تو دیکھیں کلمات شاید کبھی میں نے پڑھا ہے، لفظ ایک ہے کلمات، مگر اس میں حرف ہیں 5، ایک کاف، ایک لام، ایک میم، ایک الف، ایک تے. ایک لفظ میں 5 حرف رکھے، پنجتنی حرف ہے یہ. کلمات پنجتنی حرف ہے، ایک کاف، ایک لام، ایک میم، ایک الف، ایک تے، تاکہ جو زیادہ پڑھ نہ پائے وہ گن کے سمجھ جائے. کیا سننا ہے آپ؟ جو پڑھ نہ پائے وہ حروف کو گن کے سمجھ جائے کہ کلمات 5 ہیں، تاکہ اب اس پہ 3 5 نہ کرنے پائے. اللہ میرے ساتھ رہیے گا. کلمات لفظ ایک، حرف 5 رکھے، ایک کاف، ایک لام، ایک میم، ایک الف، ایک تے. اب عربی زبان یہ ہے کہ عربی زبان میں حروف میں بھی کچھ حروف، کچھ الفابیٹ، کچھ شبد مذکر ہوتے ہیں، کچھ مؤنث ہوتے ہیں، کچھ میل ہوتے ہیں، کچھ فیمیل ہوتے ہیں. جیسے ہم میں آپ میں باپ مذکر، ماں مؤنث، شوہر مذکر، زوجہ مؤنث، بیٹا مذکر، بیٹی مؤنث. تو حروف میں بھی اسی طرح سے کچھ حرف ایسے ہوتے ہیں جو مذکر ہوتے ہیں میل، کچھ حروف ہوتے ہیں فیمیل. اب کلمات میں حرف رکھے گئے 5. ہم نے جب پوچھا ان 5 میں مذکر حروف کتنے، بھئی آخری آدمی تو توجہ چاہتا ہوں، مؤنث حروف کتنے؟ علماء نے بتایا یہ کاف ہے مذکر، لام ہے مذکر، میم ہے مذکر، الف ہے مذکر، اور یہ جو تے ہے یہ مؤنث ہے. بھائی 5 میں 4 مذکر، 1 مؤنث. سمجھایا کلمات وہ ہیں جن میں 4 مرد ہیں، کوئی ایک بی بی ہے. اب وہ 4 مرد کون ہیں، ایک بی بی کون ہے؟ چاہے تطہیر کی چادر دیکھو، چاہے مباہلے کا اور کیا آپ نے. تو کلمات سے مراد پنجتن ہے. ہمارے مفسرین نے، علماء نے باقاعدہ اس کی تشریح کی ہے، کلمات سے مراد پنجتن ہے. آدم کی توبہ قبول ہوئی پنجتن کی وجہ سے، ابراہیم کو امامت ملی پنجتن کی وجہ سے. پنجتن کی وجہ سے یہ امام بنے، اماموں کی وجہ سے یہ امام بنے. بھائی فرض بھی تو سمجھانا تھا. ابراہیم کی امامت اور ہے، ان کی امامت اور ہے. یہ امامت کے محتاج نہیں ہیں، یہ امام بنے نہیں ہیں، ان کی وجہ تو امام بنائے گئے ہیں. بھئی اب اگر آپ کو یہ بات میں نے سمجھا لی تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. یہ جو 12 امام ہیں یہ صرف امام بنے نہیں ہیں، ابراہیم کو ان کی وجہ سے امامت ملی. صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ ابراہیم ان کی وجہ سے امام بنے ہو؟ ارے پنجتن تو پنجتن، ابراہیم تو ابراہیم، وہ خدا کے خلیل ہیں. تاریخ کے آئینے نے دکھایا کہ خدا کے حبیب مکے میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی مجمعی نہیں تو جماعت کہاں نظر آئے گی؟ مکے میں نبی نماز پڑھ رہے ہیں، پہلو میں کھڑے ہوئے مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں. ادھر نبی پڑھ رہے ہیں، پہلو میں مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں. اتنے میں جناب ابو طالب آئے، جعفر طیار کو لائے اور بازو پکڑ کے دائیں علی تھے، بائیں جعفر طیار کو کھڑا کر دیا. نبی کے ادھر بھی ابو طالب کا بیٹا،
نبی کے ادھر بھی ابو طالب کا بیٹا، ادھر بھی ابو طالب کا بیٹا، اب سجی ہے نبوت۔ یہ بنا ہے پہلو، ادھر مولا علی، ادھر جعفر طیار، ادھر مولا علی، ادھر جعفر طیار، بیچ میں نبی۔ جیسے ہی نبی کو احساس ہوا کہ ادھر علی ہیں، ادھر علی کے بھائی جعفر ہیں، نبی 2 قدم آگے بڑھے۔ اب شکل یہ ہوئی کہ جعفر و علی شریک جماعت بن گئے، نبی امام جماعت بن گئے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ علی و جعفر شریک جماعت ہو گئے، نبی امام جماعت ہو گئے۔ اس جماعت کی امامت نبی کو ملی، مگر کس کی وجہ سے؟ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ جو نبی امام جماعت بنے، نہیں پہنچ رہی ہے میری بات، کس کی وجہ سے؟ بھائی نبی کو نبی بنایا اللہ نے، رسول بنایا اللہ نے، طٰہٰ بنایا اللہ نے، یاسین بنایا اللہ نے، رحمت للعالمین بنایا اللہ نے، امام بنایا ابو طالب نے۔ جملہ آپ کے حوالے، امام بنایا ابو طالب نے۔ تو اگر یہ احسان مانا جائے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے بھی طے کیا ہوگا تو نے میرے نبی کو امام بنایا، میں تیرے علی کا ہے۔ صلوات باواد ولد پڑھ دے محمد۔ سنیں آپ مجلس، حیدری تو جناب ابراہیم کا امتحان ہوا پنجتن کے ذریعے، امامت امام جماعت قائم ہوئی جناب ابو طالب کے ذریعے۔ اچھا پھر جناب ابراہیم کے امتحان، بھائی امتحان کے ذریعے امامت ملی۔ اب ایک امتحان یہ ہوا کہ سو رہے تھے ابراہیم، انہوں نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیدار ہوئے، اسماعیل سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، کیا ارادہ ہے؟ کہا بسم اللہ۔ جو خواب میں دیکھا تھا وہ دکھایا، ابراہیم نے خواب میں جو دیکھا وہ دکھایا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب آپ نے خواب میں علم دیکھا، علم نکال لیا، آپ نے خواب میں تازیہ دیکھا، تازیہ سجا لیا۔ یہ کس سے سیکھا ہے؟ اللہ کے خلیل سے سیکھا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ انہوں نے خواب دیکھا، قرآن کا ہرا امتحان لیا، کیا کیا ابراہیم نے؟ اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ بھائی ذرا توجہ سے سنیں گے آپ، حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ جو خواب دیکھا تھا اسے سچا کر دیا۔ دیکھیں یہ بات بہت ہوتی ہے صاحب، خواب میں علم دیکھا، علم نکال لیا، تازیہ دیکھا، تازیہ بنا لیا، نظر دیکھی، نظر کروا لی۔ خوابوں والی قوم۔ اسلام میں خواب کی کیا حقیقت ہے؟ اجی اسلام میں خواب کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو دنیا میں قربانی نہ ہوتی۔ توجہ رکھیے گا، ابراہیم نے خواب دیکھا اور پھر کیا کیا؟ کیا کیا؟ خواب کو سچا کر دیا۔ امام کی ایک پہچان یہ بھی بنی، جو خواب کو حقیقت میں بدل دے وہ امام۔ بھائی میں بالکل نیا رخ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، آخری آدمی تو توجہ چاہتا ہوں، جو خواب کو حقیقت میں بدل دے وہ امام ہوتا ہے۔ ابراہیم نے خواب دیکھا بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، لے کے آ گئے، گلے پر چھری رکھ دی، خواب کو سچا کر دیا۔ یہ امامت کی دلیل ہے۔ تو جو خواب کو حقیقت میں بدل دے وہ امام ہے،
وہ ابراہیم ہیں جنہوں نے اپنے خواب کو سچ کیا۔ اب آئیے جنگ خیبر میں مرحب نے کہا میری ماں نے خواب دیکھا تھا۔ مرحب نے کہا میری ماں نے خواب دیکھا تھا، علی کی تلوار چلی، خواب کو سچ کر دیا۔ ارے جو اپنے خواب کو سچ کرے وہ ابراہیم ہے جو دوسروں کے خوابوں کو توجہ ہے آپ کی۔ ارے جو اپنے خواب کو سچ کرے وہ امام ہے، تو جو دوسروں کے خوابوں کو سچائی کا لبادہ اڑا دے۔ ارے خواب ابراہیم کی بھی اصل تعبیر مولا حسین نے دی ہے۔ صلوات بھیجے محمد وعلا۔ تو جو ہمارے آپ یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں، میں روز بھول جاتا تھا، میں نے خود کہا کہ بیچ مجلس میں یاد دلائیے کہ روز اربعین یعنی چہلم امام علیہ السلام کے روز بیت الحز میں جو ادارہ اجر رسالت کی جانب سے سالانہ مجلس ہوتی ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ، اس سال بھی 9 بجے شب میں منعقد ہوگی آپ حضرات سے، اس میں بھی شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ 25 محرم کو مولانا ثقلین عابدی صاحب کے یہاں دوپہر میں 11 بجے مولانا امیر سمظہری صاحب کا بیان ہوگا۔ 26 محرم سے 30 محرم تک آفتاب خطابت مولانا امیر سمظہری صاحب قبلہ پڑان کی مسجد میں قرآن و کعبہ، قرآن و کربلا کے عنوان سے مجلس کو خطاب کریں گے، اور ہمارے وسیع الحسن صاحب کی اہلیہ افروز باجی صاحبہ کی صحت کے لیے ایک باواز بلند صلوات کے ذریعے دعا کر دیں۔ سنیں اذان گرامی، آپ ابراہیم کا امتحان لیا، اب جس منزل کے لیے آپ کو لے کے آیا ہوں دیکھتا ہوں آپ کتنے آمادہ ہیں۔ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، بیٹے کا خون بہا رہے ہیں، فوراً تیار ہو گئے۔ نمرود نے آگ جلائی تھی ان کو جلانے کے لیے، ابراہیم آگ میں جانے پر بھی تیار ہو گئے، خواب دیکھا خون بہانے پر بھی تیار ہو گئے۔ کہاں لے کے جا رہا ہوں آپ کو؟ ابراہیم آگ میں جانے پر بھی تیار، خون بہانے پر بھی تیار، آگ میں جانے پر بھی تیار، خون بہانے پر بھی تیار، اور اس تیار ہونے والے کو قرآن نے شیعہ کہا۔ آگ میں جانے والے کو بھی شیعہ کہا، خون بہانے والے کو بھی شیعہ کہا۔ اس کا مطلب یہ آگ کا ماتم، یہ زنجیر کا ماتم بدعت نہیں ہے، پرانے شیعہ کی پرانی آگ ہے۔ یہ تو پرانے شیعوں کی پرانی عادت ہے، اللہ نے امتحان لیا کہ دیکھیں آگ میں جانے پر تیار ہو، میرے نام پر بیٹے کے گلے پر چھری چلانے پر تیار ہو، وہ فوراً تیار ہو گئے۔ اب جب تیار ہو کے بیٹے کو لے کے نکلے تو شیطان آ گیا، 3 جگہ آیا شیطان، پریشان ہو کے آ گیا۔ حالانکہ کیا کیا خدمتیں جناب ابراہیم نے انجام دی، کہیں نہیں ملا کہ شیطان روکنے آیا ہو۔
کعبہ بنا رہے تھے، شیطان روکنے نہیں آیا. نمرود سے مناظرہ کر رہے تھے، شیطان روکنے نہیں آیا. آگ میں جا رہے تھے، شیطان روکنے نہیں آیا. بتوں کو توڑ رہے تھے، شیطان روکنے نہیں آیا. جیسے ہی خون بہانے نکلے، جیسے ہی خون بہانے نکلے شیطان آ گیا. یہ جملہ آپ کے حوالے، اس کا مطلب جب خون کے ذریعے امتحان ہوتا ہے تو سب سے زیادہ شیطان پریشان. صلوات بھی باوال بلند بھیدے محمد. امتحان ہے، امتحان. اللہ نے اس کو بھی ذریعہ امتحان بنایا. آگ کے ذریعے بھی امتحان لیا، لہو کے ذریعے بھی امتحان لیا. خود اماموں نے امتحان لیے. دعویٰ کرنے والا دعویٰ کر رہا ہے، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ حضرت اب گھر سے نکلیے، خروج فرمائیے، جہاد کے لیے نکلیے. بہت چاہنے والے ہو گئے. آپ نے کہا کتنے؟ کہا 20,000. کہا 20؟ کہا اس سے بھی زیادہ، شاید 1,00,000 ہوں گے. تو کہا تم بھی ان میں سے ہو؟ کہا ہاں ہم بھی ہیں. تو آگ جل رہی تھی، تنور جل رہا تھا. اگر چاہتے ہو تو آگ میں جاؤ، اگر محبت ہے تو آگ میں جاؤ، اگر محبت ہے تو آگ میں جاؤ. اس کا مطلب آگ کا ماتم بھی امتحان ہے. اگر محبت ہے تو آگ میں جاؤ. اتنے میں جناب ہارون مکی آ گئے، بالوں میں غبار، چہرے پر گرد، تکان کے آثار. امام کو سلام کیا، جواب دیا کہ ہارون ذا اس آگ میں جاؤ. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. فوراً چلے گئے. عزیزو یہ امتحان ہے، یہ عزاداری، یہ ماتمداری، یہ کالے کپڑے، یہ عزائے حسین. یہ 2 مہینے 8 دن امتحان ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ اپنے آقا کے لیے کیا کیا برداشت کرتے ہیں. دیکھیں آپ اپنی خواہشوں کو قربان کرتے ہیں کہ نہیں. آپ اپنے لذیذ کھانوں کو قربان کرتے ہیں کہ نہیں. آپ اپنے آرام کو قربان کرتے ہیں کہ نہیں. آپ اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں. یہ امتحان ہے، امتحان جو ہر جگہ ہر قریے میں ہوتا ہے. 25 محرم کو ہمارے محمد بھائی تشریف فرما ہے بلاؤں میں، بارہ بنکی ضلع بلاؤں. ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، چھوٹا سا موضع ہے، لیکن بہت بڑے پیمانے کے اوپر ہمارے مولانا یوسف عباس صاحب اور ان کے برادران ہر سال جاتے ہیں. بڑا معجزاتی علم ہے جو دریا سے برآمد ہوتا ہے اور رضا خانے میں لایا جاتا ہے. وہ منظر دکھایا جاتا ہے کہ جب مولا حسین جناب عباس کا علم لے گیا. اس سال بھی 25 محرم کو 9 بجے شب میں مجلس بھی ہوگی. میں بڑا بدنصیب ہوں کہ وعدہ مجھ سے پچھلے سال بھی لینے کی کوشش کی گئی، اس سال بھی، لیکن باہر کے ایک وعدے کی مجبوری کی وجہ سے بہت کوشش کے باوجود میں اس سال بھی ابھی تک آج تک ہو سکتا ہے، اگر مولا نے چاہا تو ہو بھی سکتا ہے، لیکن آج تک میں مجبور ہوں. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بہترین خطیب وہاں کے اوپر اس مجلس کو خطاب کرے گا. عزیزوں یہ سب امتحان ہے، آپ امتحان دیتے ہیں. اور مجھے بہت، میں لفظ خوشی کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا ایام اعزاء میں، لیکن بہت سکون ملا. میں نے 2 دن جو احترام کے اوپر گفتگو کی تو مجھے بہت سکون ملا کہ بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں نے آ کے بار بار فرمائش کی کہ احترام کے اوپر ذرا اور پڑھ دیجئے اور گفتگو کیجئے. لیکن احترام رونا اسی کا تو ہے. بے یار حسینہ لاچار حسینہ، آدم صفی اللہ سے تائیسی دورہ.
ایسی نہ لٹی کوئی بھی سرکار حسین، درانہ عدو بے ادبا نہ ہوئے گھر فاطمہ کا ہو گیا بازار، بے ادبی کا رونا ہے۔ لہذا یہ میری پرخصوص گزارش ہے، پوسٹر لگائیے، یہ ذریعہ ہے امام حسین کا، لیکن خود وعدے لیجئے۔ یہ کہ خالی پوسٹر لگا دیا نہیں، اگر گھر کی مجلس ہے تو گھر گھر جا کے وعدہ لیجئے۔ یہ بھی ایک احترام مجلس ہے، خود وعدہ لینا چاہیے۔ اس لیے کہ لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو ولیمے کا پوسٹر نہیں لگایا جاتا ہے، گھر گھر جا کے کارڈ دیا جاتا ہے۔ جناب سیدہ کے روضے کی شبی پر جائیے، سب سے پہلے ان سے کہیے مادر حسین آئیے، امام زمانہ کو بلائیے، 4 برس کی حسین کی یتیمہ کو بلائیے۔ احترام کے بہت فائدے ہیں عزیزوں، میں نوجوانوں آزما لینا، اگلے سال میں زندہ رہوں تو مجھ سے بتانا، احترام کے بہت فائدے۔ جناب لقمان ان کو حکمت کیوں ملی؟ چلے جا رہے تھے، زمین پر ایک کاغذ پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، اسے احترام سے اٹھا کے دہن میں رکھ لیا، احترام کا انعام ملا۔ قوم موسیٰ کیوں تباہ ہو گئی؟ بے احترامی کی وجہ سے۔ ابلیس کیوں بنا؟ بے احترامی کی وجہ سے۔ بے احترامی تباہ کر دیتی ہے، احترام آباد کر دیتا ہے۔ اور پھر فرش اعضا کا احترام، اس فرش کا بہت احترام کرنا چاہیے۔ اگر بے خیالی میں کچھ لوگ جوتے پہن کے آئیں تو انہیں خود متوجہ ہونا چاہیے، کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا ہوگا، سوال ہی نہیں کوئی امام حسین کا عزادار جان بوجھ کے کرے، بے خیالی میں ہو جاتا ہے۔ لہذا فرش اعضا کے اوپر پا برہنہ رہیے، جوتے نجس نہیں ہوتے ہیں، اگر نجس بھی ہو تو 40 قدم چلنے پر اس کا تلوا پاک ہو جاتا ہے، تلا پاک ہو جاتا ہے، لیکن یہ خلاف احترام ہے۔ جوتے پہن کے مقدس جگہ پر جانا خلاف احترام نہ ہوتا تو کوہ طور پر آواز نہ آتی کہ موسیٰ جوتے اتار کے آؤ۔ اور پھر یہ فرش آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ علی ابن عاصم کوفی 11ویں امام کے صحابی تھے، نابینا تھے، وہ چلتے چلتے آئے وہ امام کے قالین پر کھڑے ہو گئے۔ امام نے کہا علی ابن عاصم کوفی، تم جس قالین پر کھڑے ہو اس پر انبیاء و ائمہ بیٹھ چکے ہیں۔ علی ابن عاصم کوفی گھبرائے اور پیچھے ہٹے۔ کہا علی ابن عاصم کوفی تم کہو تو ہم دکھائیں کہ اس پہ کس کے قدم کے نشان ہیں۔ بہار الانوار کی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، انہوں نے کہا حضرت دکھائیں۔ آپ نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، بصارت واپس آئی، کہا دیکھو یہ نشان قدم، یہ آدم کا نشان قدم ہے، یہ نوح کا نشان قدم ہے، یہ ابراہیم کا نشان قدم ہے، یہ موسیٰ کا نشان قدم ہے، یہ عیسیٰ کا نشان قدم ہے، یہ ہمارے نانا کے نشان قدم ہے، یہ ہمارے دادا علی مرتضیٰ کے نشان قدم ہے، یہ امام حسن کا نقش قدم ہے، یہ کربلا کے مظلوم کا نقش قدم ہے، یہ چوتھے امام کا نقش قدم ہے۔ ایک ایک امام کے نام بتائے، اماموں کے نقش قدم جس پہ ہوں احترام کرنا چاہیے۔ آپ تو جس فرش پر بیٹھے ہیں ٹوٹی پسلیاں پکڑے، ایک ماں بیٹھی ہے جس نے تمنا کی تھی بابا میرے لال پر روئے گا۔ اور پھر تبرک کا بھی احترام کیجئے۔ دیکھیں یہ شہر اعضا، یہ لکھنؤ، پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو میں مجلسیں ہوتی ہیں لکھنؤ سے عزاداری کی تہذیب سیکھی گئی ہے۔ تبرک کا بہت احترام کیجئے، خالی یہی نہیں کہ تبرک کی چائے ہے، وہ بھی تبرک کی چائے، وہ گلاس لے کے ادھر ادھر ڈال دیا نا۔ میرے بچوں اپنے نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں عمل کر کے دیکھو، آئندہ سال مقدر بدلا ہوا نہ نکلے تو جو تم صدا معین کرو میں بھگتنے کو تیار ہو جاتا ہوں۔ لکھنؤ میں تبرک میں بھی بڑی احتیاط ہوتی تھی کہ وہ ایسا تبرک جس کے چھلکے پھینکے جائیں وہ نہیں بانٹا جاتا تھا، کیلے نہیں بانٹے جاتے تھے، سنترے نہیں بانٹے جاتے تھے، لہذا اس کا خیال رکھیے گا۔ اور پھر دیکھیے یہ بات میں نے بنگلور میں کہی تھی، بہت غور سے سنیے گا، اور نہ سمجھ میں آئے تو گھر پہ آ کے مجھ سے پوچھیے گا، میں آپ کو کتاب دکھاؤں گا مفاتیح الجنان۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، جناب سیدہ اجر عظیم دیں آپ کو۔ یہاں کوئی سیاہ کپڑے پہنے، کوئی سفید کپڑے پہنے، کوئی ہرے رنگ کی شرٹ پہنے،
پورے مجمع میں ایک آدمی نہیں ہے جو لال رنگ کی شرٹ پہنے ہو، جو پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہو. کیوں؟ مجھے بتائیے کیوں نہیں پہنے لال رنگ کے کپڑے؟ قضا وہ خوشی کا رنگ ہے. تو جیسے لباس کے ذریعے آپ بتاتے ہیں کہ یہ خوشی کا زمانہ نہیں ہے، غم کا زمانہ ہے، ویسے ہی مجلس کے تبرک میں بھی وہ کھانے رکھیے جو غم کے ہوتے ہیں، وہ نہ رکھیے جو خوشی کے ہوتے ہیں. مولا حسین کے نام پر آپ ساری دولت قربان کر دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 50,000 کا کھلاتے ہیں، آپ 5 لاکھ کا کھلائیں، اس لیے کہ دولت کا صحیح مصرف ہی یہ ہے کہ مولا حسین پر قربان کر دی جائے. لیکن تبرک میں بڑا خیال رکھنا چاہیے. شادیوں کے کھانے الگ ہوتے ہیں، غم کے کھانے الگ ہوتے ہیں. جو مومنین کرتے ہیں وہ غلط نیت سے نہیں کرتے کہ صاحب مولا حسین کے نام پر اچھے سے اچھا کھلائیے، 3 شعبان کو کھلائیے، 13 رجب کو کھلائیے، لیکن غم کے زمانے میں غم کے کھانے کھلائیے. اس لیے کہ اس کے پیچھے مفاتیح الجنان کی ایک روایت سنا رہا ہوں میں آپ کو. بہت معتبر عالم محقق شیخ عباس قمی، وہ ہر گھر میں، پڑھے لکھے گھر میں مفاتیح الجنان موجود ہے. علماء کرام تشریف فرمائیں. مفاتیح الجنان میں باب زیارت امام حسین ہے، جس میں آداب زیارت ہیں کہ کربلا جاؤ تو کیسے جاؤ. اس بات کو بھی یاد رکھیے گا. اگر 5-6 منٹ جائیں تو مجھے معاف کیجیے گا. میں نے بھی ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، قانون زیارت، آداب زیارت. کربلا کی زیارت کے لیے بہت احتیاط ہے. وہاں کھانے پینے میں خاص احتیاط رکھنا چاہیے. اس لیے کہ امام نے کہا ہے ہرگز ہرگز زمین کربلا پر گوشت نہ کھانا. دیکھو سرما نہ لگانا، بالوں کو بکھرائے ہوئے، گریبان کو کھولے ہوئے آنا. اس لیے کہ تم جس کی زیارت کو آئے ہو وہ بھوکا پیاسا مار ڈالا گیا. وہ سب آداب زیارت ہے. وہ آپ مفاتیح میں دیکھ لیں. ہماری کتاب اردو کے ساتھ ہندی میں بھی ہے، اگر ہمارے پاس ہوگی تو ہم دے سکتے ہیں، لیکن اب کم بچی ہیں. مفاتیح میں یہ روایت بھی ہے کہ بعد قتل حسین، ہائے حسین، خدا کی قسم مولا حسین کا نام آنے کے بعد کچھ پڑھنے کا دل نہیں چاہتا. لیکن ان کی شہادت کے بعد ان کی ایک زوجہ کلابیہ نے اپنے گھر میں مجلس کی، مفاتیح میں ہے، اور مجلس ہو رہی تھی، بیویاں رو رہی تھیں. اور کیسے رو رہی ہوں گی ہم آپ تصور کر سکتے ہیں؟ آج 1400 برس بعد ہم جیسے ذاکر پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں تو یہ عالم ہوتا ہے. سوچئے جب وہ بیوی بیان کر رہی ہوگی، یوں حسین کے گلے پر خنجر چلا، یوں عباس کے بازو کٹے، یوں اکبر کے سینے میں نیزہ لگا، یوں قاسم کا لاشا پامال ہوا، تو اتنا شور گریہ اٹھا کہ پورا محلہ جمع ہو گیا. بی بی کے بیت الشرف کے چاروں طرف اہل محلہ جمع ہو گئے. سب کو معلوم ہوا کہ مولا حسین کی مجلس ہو رہی ہے. اور پھر بیویوں نے نکل کے یہ بھی بتایا کہ روتے روتے بی بی بے ہوش ہو گئی، اتنی کمزور ہو گئی رو رو کے کہ اب آپ میں تاب گریہ نہیں. تو ایک مرد مومن گھر گیا، اور ایک بڑا لذیذ پرندہ تھا عرب میں جس کا نام جونی ہوتا ہے. جیسے بلا تجبی یہاں بٹیر ہے اور مرغ ہے، ویسے ہی عرب کا ایک پرندہ ہوتا ہے جونی، جس کا گوشت میں لذت بھی بہت ہوتی ہے اور طاقت بھی بہت ہوتی ہے. اس مرد مومن نے اسے بھنوایا، بہت اچھے طریقے سے پکوایا، اور پھر اپنی بیوی سے کہا جاؤ اور مولا حسین کی بیوہ کو یہ دے آؤ کہ اسے نوش کریں تو کچھ طاقت آئے گی رونے کی. تو جب وہ عورت اس پرندے کو لے کے آئی اور کہا بی بی اسے نوش کیجئے، تو بی بی نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہدیہ ہے. کہ کس نے بھیجا ہے؟ کہ میرے شوہر نے بھیجا ہے. تو بی بی نے ایک جملہ فرمایا کہ اس سے کہنا کہ ہم شادی کا جشن نہیں منا رہے، ہم مظلوم کربلا کا ماتم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. سمجھ گئے عزیزوں؟ کھانوں میں بھی احتیاط کیجئے، اس لیے کہ یہ جس کے نام پر ہے وہ بھوکا پیاسا مار ڈالا گیا. ارے مظلومی کا یہ عالم کہ 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پر ہے، نشانہ داغ کے تیر مارا گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس آوازیں آپ کی بلند ہو. آج آخری مجلس ہے،
बड़ी फरमाइशें होती हैं, ये पढ़ दीजिए वो पढ़ दीजिए। आज रोने के लिए जमा हुए हैं। फर्श पे भी मेरे नौजवानों बड़ी एहतियात के साथ बैठा करो, बड़े एहतराम के साथ। क्या पता किसके पहलू में कौन बैठा है। अल्लाह, माँ बहनों के बीच क्या पता कौन बैठा हुआ है। अल्लामा दरबंदी ने तो लिखा है, जब फर्श अज़ाब बिछता है तो सबसे पहले एक दुखिया बीबी अपनी टूटी पसलियों को लिए हुए, हाथों से थामे हुए, ज़ैनब को साथ लिए हुए, सकीना को गोद में लिए हुए आके बैठ जाती है। हाय मेरा मजलूम, आवाज़ें बुलंद होने लगी। आज मैं मसाइब पढ़ना चाहता हूँ, आप रोते हुए उठे। मुझे एहसास है काफ़ी देर हो गई पढ़ते हुए, 1 घंटे में 5 मिनट कम है, लेकिन इस यकीन के साथ पढ़ता हूँ कि एक तो आप रोने आते ही रोने के लिए, फ़ज़ाइल कितने ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर 2 आंसू ना निकलें, हालांकि अभी बहुत रोएंगे। 26 मुहर्रम से वो 30 मुहर्रम तक मौलाना मीसम ज़ैदी साहब कुरान और काबा के उन्वान से पढ़ेंगे, रोएंगे, लेकिन रोने से आपका दिल नहीं भरता। रोइए मगर एहतराम के साथ, क्या पता किसके पहलू में कौन बैठा हो। बिहार में गोपालपुर के पास भीखपुर गांव है, आप पूछ लीजिए, बिहार के लोग भी होंगे। वहाँ का एक वाक़या है कि एक आलिम दीन ने, मौलाना राहत साहब ने मसाइब पढ़े आशूर के दिन, फाका शिकनी के वक्त, और ऐसे मसाइब पढ़े कि लोग रोते रोते बेहोश हो गए। फिर सबको होश आया, फाका शिकनी के लिए चले गए, लेकिन मौलाना ने देखा कि एक बुज़ुर्ग जिनके बालों में सफ़ेदी, री सफ़ेद, बेतहाशा रो रहे, हाय मेरा मजलूम, हाय हुसैन। ये उनके करीब पहुँचे और कहा, हुजूर आप इस बस्ती के नहीं मालूम देते, ये बताइए कि सब तो रो के उठ गए, सबके आंसू रुक गए, लेकिन मसाइब का कौन सा जुमला आपके दिल में उतर गया जो अभी तक आपके आंसू नहीं रुके। तो रोने वाले ने कहा, मैं मसाइब सुन के नहीं रो रहा हूँ, तूने जो पढ़ा मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने अब्बास के कटे हुए बाजू देखे, मैंने कासिम का पामाल लाशा देखा, मैंने अली असगर के गले में लगा हुआ तीर देखा, मैंने हुसैन के गले में चलता हुआ खंजर देखा। आवाज़ें बुलंद हो गई, इनके बदन में थरथरी बढ़ गई। कहा आपने वाकई करबला देखा? कहा मैंने देखा। कहा आप कोई नबी हैं? कहा नहीं। कहा कोई रसूल है? कहा नहीं। कहा आप कौन है? कहा मुझे जाफरे जिन कहते हैं। अरे मैं करबला में पहुंचा तो मंजर ये था, चारों तरफ से तीर चल रहे थे, बीच में मेरा हुसैन। अल्लाह अकबर। जाफर कहते हैं मुझे जरा देर हो गई, आशूर के दिन मेरी शादी थी, मैं मस्जिद निकाह पर बैठा था कि एक मरतबा एक जिन्नात ने मेरी माँ से बताया कि तुम यहाँ शादी कर रही हो, वहाँ करबला में सैयदा का घर उजाड़ रहा है। मेरी माँ ने कहा, अरे जाफर, अरे करबला चला जाला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रोते हुए उठे, जाफर ने सेहरे को फेंका, जाफर ने शादी की पगड़ी को फेंका। जाफर कहते मैं जो करबला में आया तो दोपहर का वक्त था, मगर तीर इतने चल रहे थे कि अंधेरा महसूस हो रहा था। अब जो मैंने देखा तो कोई घोड़े पर बैठा हुआ है, कब मैंने पहचाना ये ज़हरा का लाल है। मैंने कहा सलाम अलैकुम या आप दुआ करें कि मौला मुझे ताकत दे मैं कुछ पढ़ सकूं। सलाम किया, सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। जवाब आया वालेकुम सलाम। ए जाफर अब आए हो? अरे बड़ी देर कर दी जाफर, हमारा अकबर एरिया रगड़ के मर चुका है, हमारे अब्बास के बाजू कट चुके हैं। जाफर ने हाथ जोड़े, कहा आका अभी गुफ्तगू न फरमाएं, आपके होठ प्यास के मारे आपके होठों से लहू बह रहा है, मैं पहले आपके लिए पानी ला दूं? क्या खबरदार जाफर, पानी का नाम न लेना, अरे जिसके हाथों पर चाहे वही रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये भी एहतराम मजलिस है, ये चीख के रोना, लेकिन इमाम ने कहा ऐसे रो जैसे हमारी दादी फातिमा, हमारी दादी फातिमा रो।
کہا جاؤ ظفر جاؤ. اللہ اکبر. کون کون بیٹھتا ہے مجلس میں؟ اور آج آخری مجلس ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ آج مجھے رخصت امام پڑھنا ہے. مولا حسین بیکس 57 برس کا سن تھا. 57 برس کے لوگ بوڑھے نہیں ہوتے. 57 برس کا آدمی بوڑھا نہیں کہلاتا ہے. عرب میں 60 برس تک کا آدمی ادھیڑ کہلاتا ہے, بوڑھا نہیں کہلاتا ہے. آپ کو معلوم ہے امام ضعیف کیوں کہلاتے ہیں؟ صبح کے وقت آپ کا سینہ تنا ہوا تھا, مگر جب ظہر کا وقت آیا تو بالوں میں سفیدی, کمر میں خام. یا اخی عباس الا انکسر ظہری یا بنیا یا علی اکبرا علی دنیا بعدو کا لفا. اب میرے لال تیرے بعد زندگانی یہ دنیا پر خاک ہے. حسین تنہا ہوتے چلے گئے, دوستوں کے لاشیں لائے, عزیزوں کے لاشیں لائے, عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے, قاسم کا لاشا جمع کیا, علی اکبر کے سینے پر سینہ رکھا, نجف کرو کیا, مشکل کشا علی, میرے حاجت روا علی, کڑی الجوا کی لاش اٹھاتا ہوں یا علی یا علی یا علی کہہ کے چلے. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین, نوجوان کو صفِ اول سے اٹھا لائے حسین, جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین, چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین. دی صدا اپنا پسر آن کے لے جا بانو, چھت گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو. امام پکار رہے ہیں آؤ ام لیلہ, مگر ام لیلہ نہیں آتی. فضا کہہ رہی ہے بی بی چلیے. ام لیلہ اٹھ تو گئی خیمے میں, مگر جب دائیں طرف چلی تو پردے سے ٹکرا گئی, بائیں طرف چلی تو پردے سے ٹکرا گئی, پیچھے چلی پردے سے ٹکرا گئی. کہا بی بی چلیے, آپ کا والی بلا رہا ہے. کہا چلنا تو چاہتی ہوں, مجھے دکھائی نہیں دے رہا. اے فضا میرا اکبر, پھر آواز دی حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری نصرت کرے. علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا, امام میدان میں لے کے آئے, سوال آپ کیا, نشانہ تاک کے تیر گلے پر مارا گیا. امام نے چہرے پر لہو کو ملا, در خیمہ پر آئے, رباب کو زیارت کرائی, پشت خیمہ پر قبر بنائی. اب حسین یک کو تنہا ہو گئے. اب آئے زینب ہم جا رہے ہیں, ام کلثوم ہم جا رہے ہیں, رقیہ ہم جا رہے ہیں. پھر بیمار بیٹے کے پاس آئے, فرمایا بس ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میرے جانی, کرنا نہ فراموش میری تشنہ کہانی. ارے 36 پہر گزرے ہیں, پایا نہیں پانی, پانی دے اگر بعد میرے ظلم کے بانی. تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا, اور تھوڑا سکینہ کو پھلا دیجیو بیٹا. عزادارو اگر آپ اس گرمی میں اپنے امام کو یاد کر رہے ہیں تو سوچئے آپ کے امام نے آپ کو کس موقع پر یاد کیا کہ چہرے علی اصغر کا خون کا سید سجاد میرے شیعہ میرا سلام کہنا. اور اس کے بعد چلے, بیویوں نے امام کو حلقے میں لیا, الوداع کی آوازیں بلند ہوئی, زینب سے کچھ گفتگو کی, پرانا لباس پہ تن کیا. راوی کہتا ہے اب تک یہ ہوتا تھا کہ جب حسین کوئی لاشا لاتے تھے تو امام آگے آگے ہوتے تھے, ایک برقع پوش بی بی پیچھے پیچھے ہوتی تھی, امام آگے آگے, برقع پوش بی بی پیچھے پیچھے. مگر اب جو امام خیمے سے نکلے تو وہ بی بی امام کے آگے آگے, امام پیچھے پیچھے. لیجیے ذمہ داریاں بدل گئی. زینب زینب اصغر کو ہم دفن کر چکے, سکینہ کا لاشا تو اٹھانا. الوداع. حسین جب کے چلے بعد دوپہر رنگ کو چلے تھے کہ گھوڑے کے پیروں سے 4 برس کی بچی لپٹ گئی. نیند آئے گی بو آپ کی جب پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر, سینے پر سلائے کہ تمہیں رات کو مادر. اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر, شہ نے کہا بس ضد نہ کرو, صدقے میں تم پر رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی. اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی. کہنے لگی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار, میں آپ سے بولوں گی نا اب یا شہ ابرار. اچھا نہ اگر کیجیے گا جلد آنے کا اقرار, مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل انگار. کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا,
گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا؟ بابا آخری مرتبہ مجھے سینے پلنگ سلاؤ گے؟ حسین جلتی ہوئی ریت پلیٹے، سکینہ کو سینے پلنگ لٹایا، آخری مرتبہ پیار کیا، میدان قتال میں آئے، علی کا بیٹا تھا، قیامت کا جہاد کیا، آواز آئی تیروں پر تیر کھا چکے، بس ہے حسین بس، لاشوں پر لاشیں لا چکے، بس ہے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس ہے حسین بس، اب سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو۔ ماشاءاللہ خوب رو رہے آپ سجاد کے لیے۔ امام نے تلوار کو نیام میں رکھا، عزیزوں کیسے پڑھوں؟ جیسے ہی تلوار کو نیام میں رکھا، محمد ابن اشعث نے ایک بھالا اٹھایا، امام کی داڑھی پر لگا۔ ابن اشعث نے ایک بھالا امام کی دائی پسلی پر مارا، خونی نے نیزہ لیا، بائی پسلی پر مارا، ابو ایوب ایک نیزہ لے کے چلا امام کے سینے میں۔ ہرملہ 10 تیر لے کے آیا تھا، سننا آزادارو، ہرملہ ملعون 10 تیر لے کے آیا تھا، اس کے 7 تیروں کا پتہ نہیں کہاں گئے، 3 تیروں کا ذکر ہے، اس نے ایک تیر چلایا مشک سکینہ میں لگا، دوسرا تیر چلایا علی اصغر کے گلے پر لگا، اب ادھر امام گھوڑے پہ ہے، پڑھا جاتا ہے امام کمزور ہو گئے تھے، لہذا کبھی دائیں جھکتے تھے کبھی بائیں، ارے یہ کمزوری نہیں تھی، ادھر سے ابن اشعث کھینچ رہا ہے، ادھر سے ماتم کر کے رو دادا رو، کل امام کا تسبیح ہے، آئے وہ بیویاں جو اس زمانے میں بے وقت ہو جانا، بڑا سخت زمانہ ہے، 10 دن ہونے کو ہے، سکینہ کو بابا کا سینہ نہیں ملا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج میں پڑھنا چاہتا ہوں مسائل، بہت حکم دیے گئے مسائل کے، خونی ادھر سے کھینچ رہا ہے، ابن اشعث ادھر سے کھینچ رہا ہے، ہرملہ نے ایک تیر لیا اور نشانہ تاک کے امام کے دل پر مارا، یہ وہ تیر تھا کہ سیدہ کا لال گھوڑے پر چھٹپٹا امام کے دل میں تیر لگا، تیر کا اندر جانا آسان ہوتا ہے، تیر کا باہر آنا بہت مشکل ہوتا ہے، اگر تیر پیوست ہو جائے تو اندر آسانی سے جاتا ہے، مگر پیچھے نوکیں ہوتی ہے نا تو آسانی سے باہر نہیں آتا۔ سننا دارو، مولا مجھے اجازت دیجئے، آپ کے جد کی مصیبت پڑھنا مقصود ہے، بالکل صاف صاف کتاب میں لکھا ہے، پہلے تو 3 دن کے پیاسے نے کوشش کی کہ دل کے لگنے والے تیر کو سامنے سے کھینچے، جب نہ نکلا تو امام نے اپنا ہاتھ تیر کے پیچھے لگایا اور دبانا شروع کیا، یا علی یا علی۔ سینے کے اندر پیوست ہوتا چلا گیا، امام نے پیچھے ہاتھ ڈالا اور ذرا سا جھکے تھے کہ تلواروں بدلا، آئے میرا مظلوم، آئے میرا غریب، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے ہم کو لوٹ لیا، وا محمدہ، اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا، یا غیر سب یا عالم کا مقتدا۔ 1900 حزب تنے چاک چاک پر زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر، اب حسین خاک کربلا پر پڑے ہوئے ہیں،
جن کے پاس پتھر تھے وہ پتھر مار رہے ہیں، جن کے پاس تلواریں تھی وہ تلوار مار رہے ہیں۔ عزیزو اللہ لعنت کرے حسین ابن نمیر کے اوپر، لعنت کرے حسین ابن نمیر کے اوپر۔ یہ مقتل مکرم کی روایت ہے کہ جیسے ہی امام زمین پر گرے، حضرت کا سینہ مبارک زمین سے لگا ہوا تھا کہ حسین ابن نمیر نے نیزہ لے کے گلے پر رکھ کے امام کو پلٹا، پھر وہی نیزہ امام کے سینے لگا۔ اللہ اکبر، یا حسین، وہی نیزہ امام کی پسلیوں میں مارا۔ بھائی مقتل کا جملہ ہے، مقتل کا جملہ ہے، مجھے معاف کیجئے گا، مقتل کا جملہ ہے کہ حسین ابن نبیر نے اتنی مرتبہ نیزے مارے کہ پسلیوں میں سوراخ ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزو اب مجھ میں پڑھنے کتاب نہیں، آپ میں سننے کتاب نہیں، بس چند بار سن لے اور ایک روایت مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ عجب موقع تھا، میرا مظلوم، میرا غریب زمین پر پڑا ہے، ناگاہ آئی یہ آواز کہ اماں صدقے، ناگاہ آئی یہ آواز کہ اماں صدقے، میرے ماں باپ فدا، میں تیرے قربان صدقے، میرے ماں باپ فدا، میں تیرے قربان صدقے، کون کون آج ہوا تجھ پر میری جان صدقے، شیر کتنے ہوئے نادا صدقے۔ ارے دو مصرے سنیے، بی بی سیدہ کہہ رہی ہے قتل گہ کو ابھی جنت سے جو میں آتی تھی، قتل گہ سے ابھی جنت سے جو میں آتی تھی، حور ایک ننھے سے لاشیں کھا لیا، حور ایک ننھے سے لاشیں کو لیا جاتی تھی۔ ارے قافلہ لٹ گیا، اماں میرا لشکر نہ رہا، قافلہ لٹ گیا، اماں میرا لشکر نہ رہا۔ ارے جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا، رہ گیا درد کمر رہا۔ لولو عزادارو، امام کا تسبیح ہے نا، رہ گیا درد کمر، ہائے برادر نہ رہا، اب خبر آپ نے لی۔ اللہ اکبر، اب خبر آپ نے لی، جب کہ بھرا گھر نہ رہا، ایک میں ہوں سو مجھے قتل کی مشتاقی ہے، بوسہ گاہ نبوی کاٹنے گا۔ اب باقی ہے گفتگو، مادر و فرزند میں ہوتی تھی یہ آہ، گفتگو مادر و فرزند میں ہوتی تھی یہ آہ، روتی تھی فاطمہ مشتاق شہادت شاہ، آستی غصے سے قاتل نے چڑھائی ناگاہ، قہر جلاد پہ کی شاہ نے حسرت سے نگاہ۔ مجھے معلوم ہے مولا سلامت رکھیں آپ کو، اس گرمی میں پیاس لگ رہی ہوگی لیکن آپ کو باہر پانی مل جائے گا۔ ہائے بی بی سکینہ، بوسہ گاہ نبوی کٹنے کو اب باقی ہے، گفتگو مادر و فرزند میں ہوتی تھی آہ، روتی تھی فاطمہ مشتاق شہادت شاہ، آستی غصے سے قاتل نے چڑھائی ناگاہ، قہر جلاد پہ کی شاہ نے حسرت سے نگاہ۔ ارے کیا مصرے دے گئے، ارے شمر نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں، شمر نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں، بولے شے دیکھ لے دروازے پر زینب سے
دیکھ لے دروازے پر زینب تو نہیں. وہ پکارا نظر آتی نہیں در پر زینب. خدا لعنت کرے شمر ملعون پر. وہ پکارا نظر آتی نہیں در پر زینب. پیٹتی پھرتی ہے خیمے میں کھلے سر زینب. گھر سراچوں سے چلی آئے گی باہر زینب. روک سکتے نہیں، روک سکنے کی نہیں، پر میرا خنجر زینب حلق کو آپ کے بے خوف و خطر کاٹوں گا. ایک خنجر سے بہن بھائی کر رہا ہے. 5-7 منٹ مجلس تمام ہے. ایک خنجر سے بہن بھائی کا سر کاٹوں گا. آئی آئی زہرا کی صدا. شمر تو نابینا ہے، در پر زینب نہیں، بالی پر مگر زہرا ہے. ارے بے رحم خطا میرے پسر کی کیا ہے؟ آستی الٹی ہے، کیوں تیغ کو کیوں کھینچا ہے؟ ارے کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے؟ کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے؟ میرے بچے کو نہ کر ذبح پیغمبر کے لیے. لیجے فاطمہ رو چکی، زینب رو چکی، مجلس تمام ہو گئی. ایک مرتبہ شمر ملعون خنجر لے کے چلا. 12 مرتبہ پتھروں پر پتھر پہ بار بار خنجر کو مارا. لکھا ہے کہ گلا خنجر سے کاٹا، مگر خنجر خنجر کی طرح نہیں چلایا، خنجر کلہاڑی کی طرح چلا. خنجر ملعون نے کلہاڑی کی طرح چلایا. بس 1 منٹ مجلس تمام. جب پہلی مرتبہ خنجر چلا امام نے کہا واہ اماں، اے اماں. دوسری مرتبہ خنجر چلا، نانا آ گئے، واہ جدہ. تیسری مرتبہ خنجر چلا، بابا آ گئے، واہ بتا. اب 9 مرتبہ خنجر چلا. امام نے کسی کا نام نہیں لیا، خنجر چل رہا تھا. امام کہہ رہے تھے واہ بازا، واہ بازا، واہ بازا. ارے میرے ابا، ارے